السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل 15 اگست ہے اور اس دیش کے اندر 15 اگست ایک تہوار کے طور پر، ایک فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اسی 15 اگست کو لے کر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 15 اگست کے دن ہم فلیگ ہوسٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں، یہ 15 اگست کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس 15 اگست کو منانے کے لیے اور اس 15 اگست کے دن فلیگ ہوسٹنگ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے، اپنا خون بہایا ہے، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا اور یہ 15 اگست ہمیں ایک آزادی کے طور پر ملا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان، سارے دلت، سارے ہندو، سکھ، عیسائی سب فلیگ ہوسٹنگ کا پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فلیگ ہوسٹنگ کا پروگرام کیجئے، لیکن اس فلیگ ہوسٹنگ پہ ایک چھوٹا سا معمولی سا پروگرام کر کے اپنی قوم کو، اپنے قوم کے نوجوانوں کو، اپنے قوم کے بچوں کو اپنی تاریخ سے روشناس ضرور کرائیے۔ انہیں یہ ضرور بتائیے کہ یہ جو 15 اگست کی آزادی ہمیں ملی ہے، یہ کس مشقت سے ملی ہے اور ہمارے کن بزرگوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ انہیں بتائیے کہ 5 لاکھ سے زائد علماء کرام کو انگریزوں نے پھانسی کے تختے دار پر لٹکایا، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا۔ انہیں بتائیے کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر، اپنے خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ انہیں بتائیے کہ یہ 15 اگست کی آزادی لینے کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے سولی پر چڑھ گئے، ہمارے باپ دادا اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی۔ خان عبد الغفار کہتے ہیں کہ جب جلیانوالہ باغ کا حادثہ ہوا، انگریزوں نے مسلمانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کے پیٹھ پہ گولی لگی ہو، سب نے اپنے سینے پر گولی کھائی۔ جب اپنے سینے پر گولی کھائی تو اس کی برکت سے یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ اسی لیے میں اپنے سبھی بھائیوں، سبھی دوستوں، سبھی بزرگوں سے صرف اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فلیگ ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پروگرام کیجئے۔ اس پروگرام میں ایک اچھے اسپیکر کو لائیے جنہیں آزادی کی صحیح تاریخ معلوم ہو، جنہیں مولانا عبید اللہ سندھی کی تحریک معلوم ہو، جنہیں حافظ ضامن شہید کی تحریک معلوم ہو، جنہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ معلوم ہو، جنہیں محمود حسن کی تاریخ معلوم ہو، جنہیں فضل حق خیر آبادی کی تاریخ معلوم ہو، اور ان کے ذریعے سے اس آزادی کی تاریخ کو اپنے نوجوانوں تک، اپنے بزرگوں تک، اپنے بچوں تک پہنچائیے تاکہ ہماری قوم سچ اور سچائی سے آشنا ہو سکے۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جس قوم کے اندر اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس دیش کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اس دیش کے اندر آج کے جو حالات ہیں، کبھی دھرم پریورتن کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، تو کبھی ریزرویشن کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کو پامال کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ آج جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے نسل کشی کی پوری پلاننگ کر رہی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوئیے، منظم ہوئیے، اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنی تاریخ سے سبق حاصل کیجئے کہ
کیونکہ جو آج برسر اقتدار گروپ ہے یہ انگریزوں کے غلام تھے، یہ انگریزوں کی پٹھو تھے، انگریزوں کے دلال تھے۔ جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے اور سیکولر ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ جانیں مسلمانوں کی گئی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ اپنے گھر بار، اپنے مال و دولت کو نقصان مسلمانوں نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس تاریخ سے اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو روشناس کرانا ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہو پائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم اپنی تاریخ پر دھیان نہیں دیے اور ہم اپنے کاروبار اور اپنے آپ میں مگن ہو کر رہ گئے تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ اسی لیے میں پھر سے ایک بار آپ سب سے اپیل کرتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، کہ کل 15 اگست کے دن فلیگ ہوسٹنگ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے اسپیکر، آزادی کی تاریخ کے اچھے جانکار کو کھڑا کیجئے اور ان کے ذریعے سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تاریخ آزادی کی تاریخ سے روشناس کرائیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جے ہند، جے میم، جے بھیم، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد۔